لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے بابا سے السلام علیکم یا رسول یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين حضرت جی وقار اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے نال تسی اور میں رب وحدہ لا شریک کے عظیم گھر کے اندر رمضان المبارک کی 28ویں روزے کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی رحمتاں اور اس کی برکات اور اس کی انوار و تجلیات رمضان المبارک کے ان آخری ایام کے اندر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ ذاتی سی وقار آج کے ساڑھے 10 قرآن کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید راہ ہدایت لیے اور راہ برکت۔ ذاتی سی وقار اس حوالے کے نال اس طرح کے تمام احباب کو علم ہے کہ ساڈا یہ اس سال کا رمضان المبارک دے درس قرآن کا سلسلہ 27 دنوں تے اس کا منحصر سی اور 26 درس اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ کل اس کی چھٹی کی تھی اور آج 27واں درس جو کہ رمضان المبارک میں اس درس قرآن سیشن کا آخری درس مبارک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 27 مختلف موضوعات کے جنہ موضوعات کی پہلے تشہیر بھی کی گئی رمضان المبارک کی آمد تو پہلے ہی علاقے کے اندر اشتہارات اور فلیکسز جو موضوعات اسی بیان کرنے سے درس کے اندر اس موضوعات کو پہلے ہی پرنٹ کروایا گیا۔ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے نال ہر موضوع اس کی صحت کے نال بیان کر دیتا گیا۔ دوسرے نمبر پہ سب احباب سب نمازی اس کے مبارکباد کے مستحق نے کہ جس وقت سحری کرنے کے بعد انسان کے ویسے ہی سستی چھا جاتی ہے اور اگر اس سستی کا بھی اگر ایک کوئی تاریخ کے نال حوالہ بیان کیا جائے تو یہ بھی موجود ہے کہ جس وقت شیطان کو سب سے پہلے جنت جو نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نال آپ کی بیگم حضرت حوا تو شیطان روز مختلف مشورے دینا آتا سی۔ ایک دن شیطان جنت کے گیٹ پہ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام علیہا دونوں ہستیاں الٹے سیدھی مشورے دینے شروع کی گئی۔ تو مقصد یہ سی کہ وہ گندم کھا لیں جس سے کو جس کھانے کو منع کیا گیا۔ تو جس وقت شیطان گفتگو کرتا کہ شیطان نے کہا کہ آدم جی یہ بھی بات یاد رکھو کہ اللہ نے جس شے کو تخلیق کیا نا مٹی تو تھوڑے اندر کی فطری طور پہ عادت پائی جائے گی
کہ انسان اگر نہیں کھائے گا پھر بھی مر جائے گا، جی اگر زیادہ کھا لے گا تو پھر بھی مر جائے گا۔ وہ شیطان نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، دسیا، ہاں جی، وہ تو اپنے اندر بات موجود ہے کتابیں کہ شیطان نے پھر لیٹ کے دکھایا کہ ہیں مر جاؤں گے، اگر انسان زیادہ کھانا کھا لے گا تو نہیں مر جائے گا، تو زیادہ اس واسطے کھانے کے بعد سستی انسان پہ آ جاتی ہے۔ تو اچھا اس جگہ دیکھیے کہ بات میں چونکہ بات آ گئی سامنے، آج جس وقت اسی یہ واقعہ سننے ہیں نا تو اس کے اوپر سمجھنا کہ اللہ کے انبیاء کو بھی خطا ممکن ہے، ہاں جی، اس کے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت کی امت کے اندر سرکار کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی بھی خطا سے جھگڑا ہو چکے ہیں۔ بہرحال چلو عوام کو جتنی سمجھے اتنے تک رہنا چاہیے، اہمیت زیادہ الجھانا نہیں چاہیے، مگر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبیوں تو خطا ممکن ہے، انہوں کو غلطی لفظ ممکن ہے، یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے، اللہ کے نبیوں کو خطا نہیں ہوگی، مگر یہ جڑا حضرت آدم علیہ السلام کو منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے گندم کو کھایا، تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک بحث موجود ہے، اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، اور خطائے اجتہادی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے اندر گناہگار نہیں ہوتا۔ خطائے اجتہادی کے اندر بندہ اجتہاد سے ہوتا ہے، اور اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل کو مسئلہ اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خطائے اجتہادی سی، اور یہ خالی حضرت آدم علیہ السلام تک اس کا تعلق نہیں، کہ بعد اس میں انبیاء علیہ السلام کو بھی معاملہ پیش آیا، مگر اس خطا غلطی نہیں کیا جائے گا بلکہ خطائے اجتہادی کیا جائے گا۔ اس میں بڑی بات موجود ہے، بلکہ الگ ٹاپک، لیکن میری کچھ بات آئی تو میں نال گل کر دیتی۔ تو بات اصل یہ ہے کہ سارے نمازی، سارے سنت والے سامعین کرام، مرد و خواتین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس وقت سحری کرنے کے بعد غنودگی آتی ہے، لیکن اس کو بھی پیچھے رکھتے ہوئے نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے واسطے مسجد پہنچنا، اور پھر جی کہ کل ایک نمازی میں گل کر رہے سے کہے سی جی 7-8 گھنٹے تھی فجر کی جماعت کرا کے تو اس کے بعد پونا گھنٹہ بٹھا لیتے، 7 گھنٹہ کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد تھی پونا گھنٹہ بٹھا لیتے، کیوں ہوتا ہے کی تھی بھوکا مار دے ہو؟ میں آپ کو کیا یہ کوئی بھوکا نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا کمال، یہ اللہ کے فرمان کی برکت ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن حاصل کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کا جو عشق اور محبت ہے، اس وجہ تو ہی سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس بیٹھنے کے اوپر میں تمام احباب اور تمام نمازی اور تمام اہل محلہ سب اس کے اوپر اپریشیٹ کرنے اور شاباشی اور سب اس کی مبارکباد ہے کہ تسی جس طرح نماز تراویح کے اندر سننے والے نے قرآن سنیا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق تھے، اور جنہوں نے 27 موضوعات میں بیٹھ کے ایک لفظ سنے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق تھے۔ الحمدللہ ساڑھا آج کا یہ آخری درس ہے رمضان المبارک کے جو 27 موضوعات سے اس کے حوالے نہ، اور آج کا ساڑھا موضوع کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو راہ ہدایت بھی اور راہ برکت بھی۔ سورہ صاد قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 سے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک، کہ اساں بے شک تواڈے ول جو کتاب اتاری ہے، قرآن مجید اتارا ہے، فرمایا مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، ایک یہ برکت والی لیَدَّبَّرُوا آیاتہ،
اور یہ آیتوں کے غور و فکر والی گلاں، یہ آیتوں کے اندر غور و فکر ہے والی یتذکر اولو الالباب، اور عقل مندہ واسطے اس کے اندر نصیحت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کا ویسے کا تعارف بہت سارے مقامات کے قرآن میں کروایا، کدھر فرمایا ہدی للمتقین، کدھر فرمایا ہدی للناس، کدھر فرمایا کتاب شفا ہے، کسی مقام پہ فرمایا کہ اس کو سی برکت والی رات چتایا۔ مگر سورہ صاد اس مقام پہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے بندیاں کو اللہ نے دسیا کہ ہے میرے بندو، یہ جی کتاب میں تھوڑے وال اتاری ہے، فرمائی برکت والی کتاب ہے۔ تو آج کا جو سارا موضوع ہے کہ کتاب راہ برکت بھی اور راہ ہدایت بھی، اور ہدایت کے معاملے سے اللہ نے یہ فرما دیتا کہ فرمائی اس کے اندر اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر والی بات، تو غور و فکر و مراد راہ ہدایت ہے۔ تو برکت اس کتاب میں برکت بھی کتاب فرمایا گیا کہ برکت والی کتاب ہے، اس کے بارے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر دا اس بات کے اجماع ہے کہ اللہ کا جڑا یہ کلام صحیفہ انقلاب قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر بندہ اس کی تلاوت نہ بھی کرے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اس میں پاک ہو کے چھو لینا بھی ثواب ہے، اور اس کو گھر کے اندر رکھ لینا بھی ثواب ہے۔ برکت یہ ساری کتاب کا ہر حرف لفظ اس کا برکت والا، اور اس کا کیا انداز ہے اس کی برکت کا۔ ایک بندہ کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا مگر اس نے قرآن کو کھول کے اپنے سامنے رکھیا تا وہ ہر سطر دے نالے انگل پھیردا ہے اور نالے کہندا ہے اے بھی میرے رب دا فرمان سچ ہے۔ اگے بھی سطر پہ پھر انگل پھیردا ہے، کہتا ہے اے بھی میرے رب دا فرمان سچ ہے، اے بھی میرے رب دا فرمان سچ۔ نالے اکھاں چ آنسو، اور وہ آنسو اس بدقسمتی دے دے کہ میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھیا نہیں، میں پڑھنا آؤں نہیں، مگر چونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے ہر سطر کے اوپر اوپر پھیرتے ہوئے اپنی زبان جو کہتا ہے اے میرے مولا یہ بھی تیرا فرمان سچا، یہ بھی تیرا فرمان سچا۔ تو اس کے بارے اس وقت فتویٰ دینے کی باری آئی تو فتویٰ اس نے کیا دیتا گیا کہ اس کام کا فائدہ کوئی نہیں ہویا، نہیں، بلکہ علماء فرمایا کہ اگرچہ اس کو پڑھنا نہیں ہوتا مگر اس میں قرآن کے جس حرف چھوا ہے، جس اس کی انگلی میں مس کیتا ہے، اللہ نے ہر حرف کے بدلے ثواب اور نیکی عطا فرمائی۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہر حرف برکت والا اور ایک ایک لفظ انسان واسطے باعث برکت ہے۔ اس کے اوپر سرکار دو جہاں صاحب الولاء احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرامین کا انبار ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیتا کہ میں برکت والی کتاب ہوں، اللہ نے فرما دیتا۔ ان سرکار کی اس میں بے شمار حدیثیں مبارکہ موجود ہیں۔ حضور فرمایا فلاں سورت پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں سورت سورہ یاسین شریف قرآن دے دل کی حیثیت رکھتی ہے، سورہ رحمان شریف قرآن دے زیب و زینت کی شخصیت کیونکہ اس کا مقام رکھتی ہے، سورہ فاتحہ شریف سورت اور القرآن کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو فرمایا ہر ایک کا اپنا اپنا اس کے اندر مقام ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی سورہ الحمد شریف میں اتنے نام رکھے ہیں۔ حضور فرمایا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، فرمایا اس سورت کا نام سورہ سبع ثمانیہ بھی ہے، اس سورت کا نام سورہ بھی ہے۔ تو لہذا ایک سورت کی سرکار نے محبت میں اتنے نام رکھے ہیں تو پھر پورا قرآن کتنی برکت والا ہوئے گا، اور پورے قرآن کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوئے گی۔ حضرات ذی وقار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارکہ کے وچ قرآن کی برکت
فرما گئے اور سرکار اپنی زبان مبارکہ دے وچوں قرآن کی برکت فرمانے سرکار نے اتنا تک فرمایا جیڑا سورہ واقعہ پڑھتا رہتا بندہ اس کے گھر پر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. جیڑا بندہ سورہ ملک شریف پڑھتا رہتا ہے فرمایا مردے ہوئے اللہ اس کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے گا. جیڑا بندہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہے فرمایا بروز باشد کہ سورت رب دی حضور جھگڑا کرے گی بحث کرے گی اپنے رب دے نال کہ اے میرے مولا اگرچہ تیرا بندہ گناہگار نہیں مگر یہ میں تلاوت کیتا کرتا سی یہ میرا قاری سی لہذا آج میں اس کی سفارش کرنی ہوں کہ میری سفارش کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے تاکہ سورہ ملک سفارش دے کر شفاعت کرنے والی بن جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے والی شان جگہ بندہ چاہتا ہے کہ میں مردیا ہویا لوگ میرے جنازے کو بھی فائدہ اٹھان اور میں مرا دائیں بائیں آسے پاسے خوشبوئیں پھیل جان. حضور فرمایا اپنی زندگی سورہ رحمان کی تلاوت کرتا رہے مرے گا تو کبھی بدبو نہیں آئے گی پورا علاقہ خوشبو جناب معطر مصور ہو جائے گا. تو فرمایا جس کا ہر لفظ اتنی برکت والا اور جس کا اللہ جل شانہ نے ہر صورت کے اندر ہر سطر کے اندر ہر رکوع کے اندر ہر آیت کے اندر اتنی برکت رکھی ہے تو لہذا اس کے اوپر کسی کا بھی اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ قرآن برکت والی کتاب نہیں ہے. سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو راہ برکت والا بنایا ہے. حضرات اسی مقام راہ ہدایت اس کتاب کو بنایا اور دیکھو کہ قرآن کا ابتدا ہے اور سورہ مبارکہ قرآن پاک دوسری سورۃ بقرہ کی پہلی لائن ہے پہلی سطر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا متقین واسطے ہدایت والی کتاب. حالی قرآن کا اتباع ہو رہا ہے تو اللہ نے خاص لوگوں کو پہلے رکھیا فرمایا ہدایت تو سارے مان گئے ادھر بھی ناس کا بھی جملہ قرآن نے چاہیا مگر فرمایا پہلا نمبر متقین کا ہے پرہیزگار کا ہے کہ وہ قرآن تلاوت کر کے پہلے نمبر پہ ہدایت حاصل کرتا ہے. پہلے نمبر پہ وہ صراط مستقیم والا رستہ پانے پہلے نمبر پہ وہ رب ذوالجلال دی ہدایت والا رستہ اپنائیں گے. تو لہذا کتاب ایک قرآن مجید فرقان حمید راہ ہدایت بھی ہے اور پھر خالی متقین واسطے اللہ نے خاص نہیں فرمایا پوری انسانیت واسطے یہ راہ ہدایت ہے. اور جو اس کو پڑھے گا آج کے قرآن کو رونا لوگوں بھی فائدہ چک لیا کہ جنہ کلمہ کوئی نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نہیں پڑھا مگر تسی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو کہ ٹاپ آف دا لسٹ ان ورلڈ وہ یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی نے لائبریری دے اندر قرآن پاک کا ایک صفحہ کر کے انہوں نے اپنی لائبریری کے اندر تھامپنا کے نام لگایا ہے. ہر روز آکسفورڈ کے سائنسدان پروفیسر اس کا مطالعہ کر کے ہر روز نئی ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو رب نے فرمایا ہے اس کے اوپر نئی ریسرچ کر کے ہر روز نئی دوائیاں بنتی ہیں نئی ایجادات ہوتی ہیں. اقبال نے ہمیں نہیں سیکھا کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. انسان جس وقت کلمہ بھی انہیں کوئی نہیں پڑھا مگر جس وقت اس نے قرآن کو سہارا بنایا تو قرآن پڑھنے اس میں ہوائی جہاز اس وقت تک بھی چلا گیا اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈوبیا ہوا بیڑا بھی تلاش کر لیا سمندر دنیا کی وہ جگہ بھی تلاش کر لی جتنے اللہ نے قرآن فرمایا. اللہ فرمایا کہ اے دنیا والے ہو ساڑیاں نشانیاں بھی موجود نے کہ جتھے دو پانی میں ایک میٹھا اور ایک کڑوا ہے دونوں آپس میں اکٹھے چل رہے ہیں مگر ساڑی طاقت ہے کہ وہ پانی اتنی جلت نہیں کہ میٹھا کڑوے سے مکس ہو جائے اور کڑوا مکس ہو جائے میٹھے کے اندر. وہ سمندر کی جگہ بھی انسان نے تلاش کر لی جس کا ذکر قرآن نے چاہیا. تو صاحب قرآن راہ ہدایت ہے کہ جس کو کلمہ نہیں جنہیں پڑھا اس نے بھی اس
ہدایت لینا چاہی تا اللہ نے وہ دے واسطے رستے ہموار کر دیتے اور اس میں بھی ذہن روشنی عطا فرمائی اور اس قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے واسطے بہت سارے رستے کھول کے رکھ دیتے انسان تحت الثری بھی سرچ کر دیتی اور تحت آسمان بھی سرچ کی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جتنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور سمندر بھی اس طرح کے اندر بھی مچھلیاں زندہ نے مگر ہر طرف اندھیرا ہے ہر طرف اندھیرا ہے اور اس اندھیرے کے اندر مچھلیوں کو خوراک کی مل رہی ہے آج سائنس نے قرآن پڑھ کے دسیا کہ اگرچہ سمندر کا حصہ جتنے ہزاروں میل نیچے ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہے اور اللہ کی مخلوق کو کہ آبی جانور موجود نے اس اندھیرے کے اندر اللہ نے خوراک کی بھی دیتی ہے تو سائنس نے جس وقت ریسرچ کی تھی تھا اس میں دسیا کہ اللہ نے اور بھی مچھلی اس ہزاروں فٹ تہ کے نیچے سمندر کے اندر جو مچھلی رہتی ہے اس کا نظام اور اوپر والی تہ کے اندر رہنے والی مچھلی کا کچھ نظام الگ ہے اوپر والی جو مچھلی رہتی ہے یہ نارمل مچھلی عام مچھلی ہے جڑی ہزاروں فٹ نیچے اس اندھیری دنیا سمندر کے اندر رہتی ہے اس کے اندر اللہ نے قدرتی طور پر ایک لائٹ رکھی ہے جس وقت مچھلی اپنی خوراک تلاش کرنے واسطے منہ کھولتی ہے تو اس کے منہ سے لائٹ نکلتی ہے اور اتنا ایریا روشن ہو جاتا ہے سائنس دسیا ہزاروں مچھلیاں سینکڑوں مچھلیاں جس وقت بیک وقت منہ کھول دیا نے تو سمندر کی جگہ ساری روشن ہو جاتی ہے اور ہر مچھلی کو اللہ روشن خدا کا کام انسان اس قرآن کو پڑھ کے سمندر دیا 7 تہواں نیچے تک پہنچ گیا اور آسمان دیا 7 تہواں اوپر تک پہنچ گیا اور اس میں ریسرچ نے ایسی باب کھول کے رکھ دیتے تو سب کچھ گرے ملیا کیونکہ اللہ نے قرآن سے فرمایا الرحمن علم القرآن فرمایا وہ رحمان جس نے اپنے بندہ خاص کو سکھایا قرآن کیوں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا ہی بیان ہے مگر اس میں جو ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا لنگر پڑھ لیتا ہے جس کو جتنی بساطت ہے وہ اتنا اپنے حصے کا نکال لیتا ہے تو لہذا قرآن نے خود دسیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر میں پڑھنے والا ہی ٹھیک رستے سے چلے گا فرمانے میں کئی میں پڑھ کے صراط مستقیم پا لیں گے اور کئی میں پڑھ کے بہک جان کے بھٹک جان گے تو لہذا قرآن میں وہ سمجھ آتا ہے جن کو پہلے مقام مصطفیٰ سے اگر مقام مصطفیٰ کا دامن ہاتھ چھوئے گا آج جڑا میں مقصد بات کرنا آج جڑا ایک ڈنڈورا پیٹا گیا نا کہ لو بس قرآن ترجمے میں پڑھو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہ میں جس وقت درس قرآن دے رہا ہوں نا اس کی ہماری سارے جان رہے ہو کہ میں جس وقت وہ جڑا مقام آنا ہے نا جتنے قرآن کی آیت دا پس منظر جڑا ہوتا ہے اس سیاح کو کلام کچھ ہوتا ہے اور ماں قبل اور ماں بعد کچھ ہوتا ہے اور اس آیت کو پھر ملا کے پچھلا حصہ اس کا کچھ علیحدہ سبق پیش کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک عالم کی شان ہے جو کہ ایک ایسے بندے کی شان جس استاد کو بہ کے پڑھے ہے میں پھر کہنا ہوں نا کہ جنہیں کہتا ہے نا خالی قرآن پڑھو تو ترجمہ کرو وہ اس آیت کا مطلب کر کے سمجھائے گا وہ اس آیت کا مطلب سمجھائے جو آیت کہہ رہی ہے تو لہذا قرآن ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ سمجھ کوئی نہیں آتا قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی پڑھ کے بہک جان گے اور کئی پڑھ کے ہدایت پا جان گے تو لہذا اللہ فرمایا کہ جیڑا میرے اپنے چھڑ کے قرآن پڑھے گا وہ بھٹک جان گے بہک جان گے اور جیڑے میرے بن کے میرے پیارے نے بن کے پڑھن گے اللہ انہاں تے وہ رستے کھول دے گا جیڑا انسان کی سوچ بھی نہیں آ سکتا سبحان اللہ جی مقام قرآن راہ ہدایت قرآن کی یہ راہ ہدایت راہ برکت بھی ہے شخص شریف پڑھو تو جان نکل جائے گی انسانی نال جان نکل جائے گی یہ بھی بات پر آ کے مگر اگر پہلے پڑھیا ہوتا پھر اس قرآن کا یہ بھی دسے آیا کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ آئے ہوگا مگر اس سے قرآن کے اندر نماز کا بیان 700 مرتبہ ہے تو لہذا اگر پڑھے آپ یاسین شریف پڑھیا جان نکل جاتی ہے گلے بھی ٹھیک ہے مگر قرآن پڑھے ہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کے اندر نماز کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے لہذا یہ بھی پڑھے قرآن نے دسیا تو لہذا قرآن راہ برکت بھی ہے اور قرآن راہ ہدایت بھی ہے قرآن کیسی راہ ہدایت ہے حضور ایک دن نماز عصر کی نماز ادا کر کے ہاتھ چھک لے
حضور نے ہاتھ چوک دیتے مکے کے اندر عرض کی تھی مولا میں دو بندے نظر آنے نے انہاں دونوں بندیاں وچوں کسی ایک نے صدقے اپنے دین کو تقویت عطا فرما دین اسلام کی مدد فرما یا ابو جہل بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے دو بندے سے بندہ دے دے مولا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دین کو سبق ملے تو اللہ دی نے فرمایا کہ بابو ابو جہل بن ہشام کا رجسٹر زمین پکا دوزخی مگر اسی تینوں عمر عطا فرما دے تاں کر کے ہر سے آپ خود چل کے آیا کرنا پڑیا مگر حضرت عمر کے بارے اے دسیا جاتا ہے کہ حضرت عمر مراد رسول نے کہ خود مراد میں سرکار نے مانگ کے حضرت عمر کو لیا تو حضرت عمر دا بھی کلمہ پڑھنا سبب قرآن بنے حضرت عمر دین اسلام کی شدت کر دے سن کسی نے آپ کو آکے دسیا کہ تو بڑا اسلام کو دشمن بڑا پھرنا ہے اسلام تیرے گھر سے داخل ہو گیا کہ میرے گھر سے داخل ہو گیا اس نے دسیا کہ اسلام داخل ہو گیا تیری بہن تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان عمر نے اچھا تلوار کا ڈبار ننگی تلوار لے کے مکے دی گلیاں چھوڑے وانے اپنی بہن کے گھر دروازہ کھٹکایا جب پوچھا کون عمر مجھ سے آواز عمر بہن نے قرآن پڑھ رہے سن جو چمڑے کے اوپر لکھا سا چھپا لیا دروازہ کھولیا حضرت عمر نے اتنا مارا بہن نے میرے بہنوئی میں تلوار میں دستے نہ لہو لہان کر دیتا مگر ہر وار پہ اور ہر چوٹ پہ بہن اور بہنوئی دونوں یہ کہنے سے عمر خالی مار رہے ہیں اگر ٹکڑے ٹکڑے میں کر دے گا نا انہیں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہن جس دین کا کلمہ پڑھ لیا ہن دوبارہ بوتا والا رجوع بھی ہو سکتا حضرت عمر فرمایا کہ کمال کی یہ اتنی مار کھا کہ تسی ایک انچ بھی ذرا نہیں اپنے عقیدت کو ہلے تو بہن نے آکھیا کہ اے دین نے چمڑے تو لکھے ہوا تو قرآن سے حضرت عمر فرمایا سناؤ گا جس وقت آیات دی واقعہ تو بہت میں اختصار نہیں بات جس وقت قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی تو حضرت عمر دے اوپر خشیت الہی کب تک جاری ہوگی روک داری ہوگی حضرت عمر فرمایا کہ اگر اے دین نا دین اسلام کہ جس بھی کتاب کی تلاوت میں اتنا سرور ہے اس پورے دین سے اتنا سرور ہوئے گا اور اس صاحب دین اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کتنا سرور ہوئے گا تو لہذا آپ نے فرمایا عمر کلمہ ہی پڑھے گا پھر اپنے گھر واپس جائے گا اسی طرح حضرت عمر پڑھے سرکار اسلام اسلام خلاص کر دے سرکار ایک جگہ پہ موجود سن صحابہ بار پہرا دے رہے دوسرے کو دور عمر معاملہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ نے تلوار کر لیا نالے سرکار کو خبر دیتی آپ سے عمر آ رہے ہیں فرمایا تلوار واپس اپنی اپنی نیامہ اندر ڈال دو آج عمر آپ پہ نہیں آ رہا بلکہ کسی نے بھیجا ہوا ہاں جی حالی بھی شاہ کہاں گیا کہ نبی غیاب جانتا یہ نہیں جانتا حضرت عمر پہلے چٹھی کسی کے میں آ رہے ہیں کلمہ پڑھ ٹیلی فون دیتا سی انہاں کو جہاز دا پیکٹ سی کال والا بھی میں فون کر دے جناب رسول اللہ میں آ رہا ہوں کلمہ پڑھنا آ رہا ہے ذرا اہتمام کر دے ہاں نبی کو کیوں پتہ چلیا اللہ دی نبی کو علم نبوت کا پتہ چلیا کہ عمر کلمہ پڑھنا سبحان اللہ لہذا اس وقت سرکار دی بارگاہ سے آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اس دن سے صحابہ اتنے راضی ہوئے اتنے سبحان اللہ حضرت عمر دے ایمان لیان تو پہلا صحابہ نے کہا ایرانیہ نماز نہیں پڑھی سارے بکری بکری اپنے گھر چھپ چھپا کے نماز پڑھی مگر جس دن حضرت عمر ایمان لے آندا آج کی تیار سوال میرا دل چاہتا ہے آج اعلانیہ حتیم کعبہ اندر جا کے نماز پڑھی کعبہ سے نماز پڑھی اس وقت دیکھا تھا کہ میری اس گل کا رسپانس کوئی نہیں آیا حضرت عمر پوچھ رہے یا رسول اللہ کہ تو سچے نبی نہیں ہو حضور فرمایا عمر میں بالکل سچا نبی ہوں عرض کی یا رسول اللہ میں پھر آگے لگنا اور آؤ خانہ کعبہ سے نماز پڑھیے آج میں دیکھنا کیا کہا کہ آپ کے سامنے ہوتا ہے یہ بھی اسلام نے
آؤ دین کی بات کریں، میٹھا بھی اسلام کا رخ ہے، ختم نبوت تے حملہ ہو جائے تسی روٹا لے کے آؤ دین کی بات ہی کر دے لو، دین تے حملہ ہو جائے، سرکار دی ختم نبوت تے حملہ ہو جائے، سرکار کی عزت تے حملہ ہو جائے، کدے تسی چلے آئے آ کے کوئی دھرنا نہیں دیتا کہ سرکار کی عزت تے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، لوٹا لے کے نکلنا اگر دین ہے تو عمر کی طرح تلوار لے کے آگے آگے چلنا بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صحابہ نے سرکار کی جماعت لے کے نکلے، اس دن صحابہ نے کوئی بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگایا کہ سارے مکے کو پتہ چل گیا کہ آج عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی سارے مکے کو پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ کیا انداز ہے جی۔ تو لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھی ایمان لیان دی وجہ قرآن دی آیات ہی بنیاں، تو لہذا حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں چھائے تو کیا ہدایت ملی نہ جی، تو لہذا قرآن ثابت ہوا کہ قرآن صاحب ہدایت ہے، قرآن راہ ہدایت ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جس وقت قرآن ڈائریکٹ اتر رہا سی اس وقت کا قرآن میں برکت بھی ایسی اور قرآن راہ ہدایت بھی سی، مگر چونکہ آج 1400 سال 1442 سال بیت گئے، آج شاید اس کی برکت ختم ہو گئی ہے یا اس کے اندر ہدایت ختم ہو گئی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ قرآن اللہ جل شان ہوگی وہ کتاب ہے اور میرے نبی کا وہ زندہ موجزہ ہے کہ جیسی برکت غار ہرا اندر موجود سی ویسی برکت قیامت تک جاری ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان لہذا قرآن اللہ جل شان ہوگی ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے بیمار کو ٹھیک ہوتے ہیں اور جس کو پڑھ کے ڈنگے دل سدھے بھی ہو جاتے ہیں، تو لہذا راہ ہدایت بھی ہے اور راہ برکت بھی ہے۔ الحمدللہ اس بار یہی عرض گزار ہوں گا ليلۃ القدر کی محفل کے اندر بھی اور رات مغرب کی نماز اس کی بات کی ہوں گی، گل کراں گا قرآن کا رستہ نہیں چھوڑنا، تلاوت قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر، قرآن پاک کا درس سننا، قرآن پاک کی تفسیر کی بات سننا، قرآن کا حکم سننا، یہ کدے نہیں چھوڑنا، اپنے بچے کو بھی نصیحت کر کے جانی ہے، کیوں کہ جب تک ساڈا تعلق قرآن دے نال بہاد رہے گا تب تک انشاءاللہ اسی راہ راست چل رہے ہوں گے، تب تک اگرچہ کچھ کمیاں بھی ہوں گیاں، کوتاہیاں ہوں گیاں، سستیاں ہوں گیاں، مگر انشاءاللہ قرآن کی برکت دے بغیر انشاءاللہ بیڑے پار ہو جانے۔ اور میں یہ بھی گل کیتا ہوں نا کردا ہوں نا کہ جب مسئلہ آئے تو فٹ بھج پہ معاملہ بلے اور تمیز بلے بلے ایک تیاں سپارے کا جڑا تمیز ہے نا یہ بھی کلی گھروں کٹ کے پڑھ لیتا ہوں، اس کو بڑا تمیز کوئی نہیں، اس کو بڑا تمیز پوری کائنات چھوڑ نہیں ہے، تو لہذا یہ خالی غلاف اس بند کر کے گھر رکھنے واسطے دیں گے اور تی جدوں ودا کر رہے ہوئے تو اس کے سر کے اوپر رکھنے واسطے خالی قرآن نہیں آیا، قرآن پڑھ کے اپنے گھر کے اندر برکتہ دن رات حاصل کیتے کرو، قرآن اس واسطے قرآن دکان پر پڑھا جائے، مکان پر پڑھا جائے، گھر کے اندر پڑھا جائے، مسجد پڑھا جائے اور قرآن کی اپنے بچوں کو تربیت دی جائے، قرآن اس واسطے آیا ہے اور قرآن اس واسطے آیا ہے کہ جس کو پڑھ کے پوری انسانیت کا رخ بدلیا جا سکتا ہے اور پوری امت کا رخ بدلیا جا سکتا ہے، تو لہذا اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا فیض جاری و ساری ہے اور صبح قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اللہ میں محمد توفیق عطا فرمائے، باقی دعوانا